وہ اس کا تعلق گراؤنڈ ریالٹی سے نہیں ہے. سو مشاہد صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. ویری فیو پیپل ہو ہیو سو مینی اچیومنٹس واک سو ہمبلی ایز مشاہد حسین. یہ ایک اور بھی بات ہے کہ جس کو جتنا پھل لگتا ہے اگر اس میں تربیت کا فقدان نہیں ہے تو وہ جھک کے چلتا ہے. مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں he always organizes us and that's a great quality. So opening few words and then I have a leading question. Go ahead. Thank you very much ji. Assalamu alaikum fellow students, ladies and gentlemen, especially Talat sahab to hamare purane dost bhi hain, although he's much younger to me, but I have great respect for him because he is one of the few journalists jinka koi Islamabad mein is waqt koi personal ya political agenda nahi, and he has the courage to speak truth to power, جو آج کل بہت مشکل ہے. ہمارے زمانے ہم بولتے تھے کہ اتنے خطرات نہیں تھے جو اب ہیں. بائی دا وے they were rules of the game then. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جی آپ سب سے کر کے. میں امریکہ سے پڑھ کے آیا تو میرے ڈگری تھی میری ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. میرے والدین میرا چاہتے تھے کہ آپ فارن سروس جوائن کریں. میری ڈگری کا نام ہے MSFS, ماسٹر آف سائنس ان فارن سروس, جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے. لیکن میں جب واشنگٹن میں تھا, I was president of the Pakistan Students Association of America, تو مجھے موقع ملتا تھا ڈپلومیٹک فنکشن جانے میں. میں نے کہا یہ تو ہاتھ میں گلاس پڑھ کے گپ شپ مارنی, یہ تو زندگی تو نہیں ہے, بڑے بورنگ زندگی ہوگی, اور وہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کرتے رہو اور پھر پوسٹنگ بار کرواتے رہو تو وہ مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نے کام نہیں کرنا. تو پھر واپس آیا تو میری پہلی جاب تھی, میں چاہتا تھا اسلام آباد میں نوکری کرنا اور جاب کرنا. قائد اعظم یونیورسٹی پر گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی سفارش ہے کسی منسٹر کی؟ میں کہ میری تو نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کو نوکری کی یونیورسٹی پر. ٹھیک ہے. اور پھر میں اسلام آباد گیا تو ادھر میری ایک پرانی ٹیچر تھی. انہوں نے کہا کہ آج کل فارن سروس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اسٹاف کالج میں. پرانی ٹیچر کا نام ہے مسز خاتون ممتاز, وہ پنجاب یونیورسٹی میں تھی. انہوں نے کہا کہ they are looking for somebody on contract فیس کو پڑھا سکے. تو پھر وہ مجھے نوکری مل گئی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج, تو وہ میرا آغاز تھا. اس کے بعد میں پھر لیکچرر بن گیا پنجاب یونیورسٹی میں. اور جب پھر کوئی گڑبڑ ہوئی, 4-5 لوگ سو کو لیفٹسٹ نکالے گئے تو میں بھی نکالا گیا. عمر اصغر خان صاحب تھے, عمیر ہاشمی صاحب, جو فیض صاحب کے ساتھ سائنس لا ہوئی. تو اس دوران میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. میرا پہلا آرٹیکل چھپا تھا, ویو پوائنٹ اخبار ہوتا تھا, مظہر علی خان صاحب, ایک لیفٹ ویکلی تھا لاہور میں. انہوں نے, ان سے میری سلام دعا تھی, تو میں نے کہا کہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا پاکستان فارن پالیسی ان اپریزل. اس کو میری عمر 25 سال تھی, تو میں بڑا اس کو ایکسائٹڈ ہوا کہ میرا آرٹیکل چھپ گیا. پھر گائے بگائے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. کبھی ایک پاکستان ٹائمز میں لکھا, پھر ڈان میں لکھا, ناٹ فار اے لیونگ. تو وہ مجھے فائدہ ہوا کہ جب مجھے نکالا گیا یونیورسٹی سے, آئی واز لوکنگ فار اے جاب, تو A.T. چودھری صاحب تھے ایڈیٹر مسلم کے. ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ لیکچر دیں فارن افیئرس کے افسر کو. ان اسلام تو اچھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم یونیورسٹی میں اس وقت لیکچرر کی سیلری تھی 1600 روپیہ. I was a bachelor, تو بڑا اچھا تھا. I was living with my parents, بڑی 1600 روپیہ بہت پیسہ تھا اس زمانے میں. تو چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم ہر مہینے 1000 روپیہ دیں گے, آپ ریٹائر سے اخلاص. مسلم کا وہ مسلم اخبار کے لیے مسلم اخبار جو ہے وہ آج کل ریئل اسٹیٹ کی فائلیں گھومتی ہیں, تو آپ کو مرلوں اور کنالوں کا تو بڑا اچھی طریقے سے علم ہے, کیونکہ آپ کے میسج باکس کے اندر مرلے اور کنال ہی آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ اور کوئی کام کی چیز نہیں آ رہی ہوتی. تو میرے خیال میں بہت ہو گیا. تو 2 کنال پر مبنی ایک چھوٹا سا کارنر پلاٹ تھا, آپ 12 میں اس کا آفس تھا. لیکن اس مسلم اخبار میں اگر آپ اس کے اندر انٹر کریں, آج کل اگر آپ انٹر کریں تو آپ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے نخرے کریں گے کہ ہمیں کدھر بھیج دیا ماں باپ نے, یہ پتلی پتلی سیڑھیاں اوپر آپ جا رہے ہیں. پاکستان کے فائنسٹ جرنلسٹ کی اکیڈمی رہی ہے مسلم اخبار. اینڈ مسلم اخبار کی وجہ شہرت مشاہد حسین میں. سو ذرا مسلم اخبار میں انٹری اور اس کے بعد مسلم اخبار کیا تھا, کیونکہ ان کے ذہن میں جو اخبارات کا تصور ہے تو معلوم ہو رہا ہے. ویسے بھی اب ٹی وی نیوز رومز آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں. واٹ واز مسلم اخبار, وہ بلڈنگ وغیرہ کا سارا بتائیں ذرا, ماحول کیا ہے. یہ تھا آپ پارا اس زمانے میں, یہ 1980s کی بات کر رہا ہوں, جنرل ضیاء اللہ کا دور ہے. آپ پارا میں ایک بلڈنگ ہے, اسے کہتے ہیں حمید چیمبرز. حمید صاحب, چودھری عبدالحمید صاحب واز دا سن ان لا آف سر ظفر اللہ خان. ان کی وہ بلڈنگ تھی, وہ کرائے پر تھے. اور ہمارا ایک ساتھ میں ایمبیسڈر ہوٹل ہوتا تھا ایک طرف, اور دوسری طرف تھا ایک ریسٹورینٹ تھا, کامران ریسٹورینٹ, بڑا مشہور تھا وہ پہلا. وہاں شروع ہوا
میں نے جب آرٹیکل لکھنے شروع کیے تو مجھے جب نکالا گیا تو میرا دوست تھا ایک، وہ ریسرچ کر رہا تھا لندن میں، تو مجھے انوائٹ کیا کسی انہوں نے الجیریا میں نے آرٹیکل لکھا پولیساریو پر، ویسٹرن سہارا پر. میں نے کیونکہ میں مظلوموں کا ساتھ دیتا ہوں تو میں نے سپورٹ کیا ان کو. لیکن ان کا بندہ ایک آیا ہوا تھا پولیساریو پر کا، اس نے پڑھ لیا آرٹیکل، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، ٹیلی فون کیا کہ آپ کدھر ہیں؟ میں کہتا آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کانفرنس ہو رہی ہے ویسٹرن سہارا، آپ ادھر آئیں اور یہ آپ کا ٹکٹ ہے، آپ کیسے آئیں؟ میں کہا ٹھیک ہے. میں کہ مجھے ٹکٹ دے دیں لندن سے. اس زمانے میں لندن جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ویزا آن ارائیول تھا. تو میں چلا گیا، تو ادھر میں نے آرٹیکل لکھے. ایک آرٹیکل میں نے لکھا 1980s میں کہ جنرل ضیاء's فارن پالیسی اینڈ اپریزل. تو میں نے اینالائز کیا کہ ضیاء اللہ کی گورنمنٹ آئی ہے 77 میں، کتنے سال میں یہ کیا 3 سال کی فارن پالیسی پر. تو میں لندن میں تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا کہ جی ایک شخص ہے، اس کا نام ہے آغا مرزا پویا. مجھے IIT چودھری صاحب کا فون آیا، جو ایڈیٹر تھے میرے جانے والے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ لندن میں. انہوں نے کال کیا، ہم نے کہا کہ آپ کدھر ہیں؟ آپ کے آرٹیکل کی تعریف جب ضیاء اللہ نے کی. اچھا میں تو جانتا نہیں کون سے آرٹیکل. کہتے ہیں جب ضیاء گئے فارن آفس، انہوں نے کہا I have learned more from these 3 articles on foreign policy from Musharraf Hussain than 3 years of briefing by the foreign office. تو کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملاؤ. میں کہ میں تو ابھی لندن میں ہوں، میرا آنا مشکل ہے کیونکہ میں گرمیاں گزار رہا ہوں ادھر، نوکری کوئی نہیں تھی. تو I was doing part time آرٹیکل لکھنا. اور اس زمانے میں وہ ڈفرینٹ پبلیکیشن ہوتے تھے، ایران کا انقلاب پر آیا تھا تو I wrote on the western media سارا کچھ. تو پویا صاحب واز ویری کائنڈ، وہ آئے ملے انہیں اور مجھے 200 پاؤنڈ بھی دیے کہ یہ آپ نے کہو. وہ 200 پاؤنڈ اس زمانے بڑا پیسہ تھا. تو I was felt as a young student بڑا اچھا رہا. تو وہ انہوں نے پھر کہا، مجھے جب واپس آیا تو مجھے انہوں نے پویا صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہوری کا ایک پرابلم ہے کہ وہ لاہور نہیں چھوڑ سکتے. میں کہا یہ کیا اسلام آباد. میں نے ان کے لیے آرٹیکل لکھ دیا. آج کل سارے پاس بھاگنے کی تیاری. تو میں نے آرٹیکل جو لکھا مسلم میں چھپا، اس کا ٹائٹل تھا اسلام آباد the town of bores, bureaucrats and boulevards. بورز جو بورنگ لوگ ہیں، بولیوارڈز لمبی لمبی سڑکیں ہیں، خالی ٹریفک، اینڈ بیوروکریٹس. I think you had a pun on boards. تو وہ شروع ہوا. وہ خیر لوگوں نے بڑا پسند کیا کہ یہ سارا کچھ ہے. میں کہ یہ میں اسلام آباد دیکھتا ہوں تو میں I didn't want to come here. ایک شادی پہ انہوں نے ملاقات کرائی جنرل ضیاء صاحب سے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں کہا آپ نے تو مجھے نکالا تھا یونیورسٹی سے. کہتا اچھا. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں جنرل سوار خان تھے چانسلر کے، یو شوڈ ریسٹور یو امیڈیٹلی، بڑی زیادتی ہے آپ کی، تو اچھے پڑھے لکھے یہ وہ. میں کہ سر تھینک یو فار سیکنڈ می. میری تو نئی اپرچونٹی مل گئی ہے. میں تو پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو یہ تو میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان گوئنگ بیک. تو لیکن آئی مسٹ سے میں نے کہا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے اس پر. میں نے کہا سر آئی فیل دیٹ وی شوڈ ہیو اے تھنک ٹینک آن دا ریجن اینڈ آن انڈیا. میں نے آئیڈیا دیا ویسے کہ کیا کرنا چاہیے ہماری پاکستان کی جو افغان وار شروع ہوئی تھی. انہوں نے وہ آئیڈیا لے لیا اور انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز بنا لیا جنرل آغا ابراہیم اکرم کا. تو اس دوران انہوں نے پھر مجھے آفر کیا کہ آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ بن جائیں ود گریڈ 21. آئی ہیڈ نو جاب. میں سوچا کہ میں نے پیرنٹس سے بات کی، میں نے سرکاری نوکری نہیں کر رہی، مزہ نہیں آئے گا. آلدو آئی ہیڈ نو جاب دین. بعد میں پویا صاحب آئے، انہوں نے آفر کیا. AT چودھری صاحب سے ان کی کوئی انبن ہوگی، وہ چلے گئے. اور میں کچھ دیر کے لیے ایک ظفر اقبال مرزا صاحب ہوتے تھے، بڑے اچھے لکھنے والے، وہ ایکٹنگ ایڈیٹر تھے ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ پھر میں نے ایڈیٹور لکھنے، کالم لکھنے میں نے کام شروع کیا ان کے ساتھ. اور وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے جو سارا دن بہت محنت کرتے تھے. شام کو he had to have his break. So he would take me to the diplomatic function. میں کوک پی رہا ہوتا تھا، وہ گپ شپ مارا کرتے. لیکن he was one of the most brilliant writers of the English language. اتنی زبان پر جو کنٹرول تھا. تو اس وقت مسلم اخبار ایک بہت امیر اخبار نہیں تھا، لیکن اس میں بڑے جاندار لوگ، ایاز امیر صاحب، ضیاء الدین صاحب، اس میں امریکن خاتون بھی تھی کیرن پاشا جو نئی پاشا ان کی بھی تھی. تو اس میں بڑے ہر قسم کے لوگ، ایرک سیپرین صاحب جو لیفٹ کے لوگ تھے، جو جن کو نکالا گیا تھا، جو کئی لوگ جاب لیس تھے، پروگریسوز تھے. تو ہر قسم کے ڈی شاہ خان صاحب اور بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ.
اور پھر وہ مریانہ بابر بھی آ گئی، بعد میں نشریات بھی، نصرت جاوید بھی، کامران خان بھی، رحیم اللہ یوسف زئی، یہ سب میں لے کے آیا، ڈاکٹر بلیا لودھی بھی، ڈاکٹر شیرین مزاری بھی، نسیم زر، سو یہ ساری ٹیم ہم نے پھر اکٹھی کی. تو اس نے جب مجھے ایڈیٹر بنایا تو پہلے مجھے کوئی ایسا آئے ایڈیٹر کے لیے آفر کیا تو میں نے انکار کر دیا. میں کہتا جاب از ٹو بگ فار می. آئی واز 27-28. میں نے کہا ایڈیٹر بننا ہے، یہ تو بہت کیسے میں کروں. آئی ڈونٹ ہیو دا کانفیڈینس. پھر وہ واپس آئے. پھر اس دفعہ ایک ہمارے جاننے والے لے کے آئے، وہ سید گریڈ میں فیملی کے بہت دوست ہیں، گھر آئے، میرے والدین سے بولا تھا کہ جی ان کو، میں نے کہا میں لاہور نہیں چھوڑنا، نہ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں آرام سے. اور ٹیم کا مطلب ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں، آپ سے سینئر اور جونیئر. اور میں نے خواجہ آصف صاحب ہوتے تھے، کے ایم آصف صاحب، وہ چیف ایڈیٹر پاکستان ٹائمز میں، ان کو میں نے وہ پہلے اختیار نہیں تھے، میں کہا کہ سر یو آر دا باس، ایڈیٹوریل کنسلٹنٹ. ایچ کے برکی صاحب کا کالم، مناج برنا صاحب خالد حسن کے کالمسٹ، فرت اللہ بابر کو ٹیما کالمسٹ. تو میں نے کلیکشن شروع کی کہ اچھے دا بیسٹ ٹیلنٹ. اور مینی آف دس یہ جو ینگ ویمن، خاص کر خواتین کو بڑا لانچ کیا ہم نے. اور اس میں ایک اور امریکن خاتون بھی میں نے لے لی، اسٹیفنی بکر خان، جو ریگن کے بہت خلاف تھی، تو اینٹی امریکن ایڈیٹور وہ لکھتی تھی. سو اس قسم کے لوگ ہم نے لینے. پھر میں نے اکیڈیمیا سے لوگوں کو کہا، جیسے آپ کے بھائی صاحب ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، رسول بخش رئیس صاحب، ڈاکٹر وسیم صاحب، اعتزاز حسن صاحب، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، کہ آپ بھی لکھنا شروع کریں. اس سے ایڈڈ ٹو دا ویٹ. میں کہا باقی ہم سنبھال لیں گے. مشکل وقت تھا، سینسرشپ بہت زیادہ تھی. میں نے ایک چیز سیکھی تھی، ایک بڑا امریکن جرنلسٹ تھا والٹر لپمن. وہ سب سے میرے دو رول ماڈل تھے، ایک والٹر لپمن امریکہ کا، اور ایک محمد حسنین ہیکل جو ایڈیٹر تھا الاہرام کا، وہ مصر کا. وہ دونوں بڑے رہے. لپمن نے کہا تھا کہ میں بہت پاور کے قریب آ گیا تھا، اور مجھے پھر جانسن نے جھوٹ بڑا بولا وہ ویٹنام، اس پر کالم بھی لکھے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ سروائیو کریں، پاور کے بہت قریب رہیں، بہت دوستی نہ یاری ہو جائے کہ دیٹ کلرز یور پرسیپشن اباؤٹ یور جرنلسٹ. تو وہ میں نے سبق سیکھ لیا. جب مجھے 1 سال کے بعد آفر آئی، انہوں نے کہا کہ چیئرمین سی ڈی اے تھے سید علی نواز گردیزی صاحب کے، انہوں نے کہا جی آپ کیا لاہور سے آئے ہیں؟ تو جرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشاہد صاحب کے پاس تو کوئی گھر نہیں رہنے کے لیے، تو یہ پلاٹ ہے G7 میں 2 کنال کا، تو آپ اپلائی کر لیں، دے دیں گے. میں کہا نہیں، میں نے تو رہنا نہیں، میں تو لاہور سے آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ اپلائی کر دیں. میں کہا نہیں، میں نہیں انٹرسٹڈ، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. انہوں نے پھر بھیجا اپنے 1-2 رپورٹر ہمارے سلیم بخاری صاحب تھے، یا پڑھ کے آپ چلے اپلیکیشن تو بھیج دیں. دوسرا میں نے کہا کہ میں نے یہ فیور لے لیا اگر ان سے، تو کل میں حق تو نہیں کہہ سکیں گے نا. تو وہ پھر میں نے واز ویری کلیئر، آرام سکون سے رہے، ایشوز پر بات کی. اینڈ آئی تھنک وی مینیج ٹو سیٹ دا نیشنل ایجنڈا آن اے نمبر آف ایشوز. جو آپ نے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ڈوائچے ویلا کی اللہ کا لسنر رہا ہوں. ڈوائچے ویلا کو کوئی ہے پتہ ادھر؟ وہ پیچھے بیٹھے ڈوائچے ویلا کے ہیں جی؟ You can stand up. Deutsche Welle can stand up. Yes. Are you from Deutsche Welle? I am a consultant. Yes. I want to tell you that when I was a student in Lahore, my father gave me on my 15th birthday a Philips radio shortwave, and I started listening to Deutsche Welle, the voice of Germany, which was broadcasting from Cologne in those days. And the first Deutsche Welle Listeners Club was established in Lahore by a gentleman by the name of Sayyid Shanaz Kutab, and I was a member of that club. So we used to, it was in What are the opportunities? پہلے میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ دے دوں کہ پاکستان کی جرنلزم کا کیا نقشہ تھا. 80s کی بات، 5 انگریزی اخبار، پاکستان ٹائمز، ڈان، مسلم جس کا میں ایڈیٹر تھا، بعد میں نیشن آیا اور فرنٹی پوسٹ آیا. دس واز دا انگلش پیپرز لینڈسکیپ، جو میجر پیپرز. اردو اخبار میں جان نوایت مین، پھر بعد میں آگے تھے خبریں اور پاکستان. یہ 4 اردو اخبار ہو گئے، ایک ٹیلی ویژن پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان. لیکن اسلام آباد میں اس وقت 20 سے زیادہ شاید فورن جرنلسٹ اور رپورٹرز تھے، جرمنی کے، انگلینڈ کے، امریکہ کے، چین کے، ہندوستان کے بھی 2 رپورٹرز تھے، پی ٹی آئی اور ہندو کی رپورٹ.
سو وہ ایک بڑی اچھی رچ لینڈسکیپ تھی کہ آپ وہ شام کو گپ شپ مار رہے ہیں, اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کیا ہونے والا, اس زمانے میں وہ مسلم واز ان پلیس کہ خبریں بھی ملیں گی, گپ شپ ہوگی. سو ایک ڈائیورسٹی تھی. اور اس وقت اسلام آباد چونکہ افغان وار ہو رہی تھی, وی ور دا ہیپننگ پلیس, پوری دنیا سے ٹاپ جرنلسٹ آتے تھے اور پہلا ان کا ٹاپ ہوتا تھا دا مسلم. تو وہ مجھے بھی ان کو بڑا موقع ملا ان سے بات کرنے کا اور سارا کچھ, اور ان سے سیکھنے کا بھی, سیکھنے کا ان دا نیگیٹو سینس. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس رائٹرز کا ایک آیا بندہ اور وہ انگریز تھا, انگلش میں, اس دوستی بھی ہوگی, اسلام تو ہوگی, کرکٹ کا شوق تھا, گپ شپ. میں اس کو ورلڈ کپ دیکھنے بھی گیا تھا 83 میں جو تھا لندن میں. اس نے, آپ دیکھیں گے کس طرح یہ کرتے ہیں, اس نے کانورزیشن میرے سے کی, کیا حالات ہیں, سینسرشپ ہے. میں نے جو اس آف دا ریکارڈ تھی اس نے ساری چھاپ دی. وہ میں نے کہا کہ یہ ہم ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے سسٹم کو بیٹ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ انٹلیکچوئل یا پروفیشنل ڈس آنیسٹی یہ کوئی ریزرو نہیں کہ تھرڈ ورلڈ کا ہے. سو یہ گلوبل وائرس ہے. تو یہ بھی سبق سیکھا کہ ون ہیز ٹو بی کیئرفل وین ٹاکنگ ٹو فارن جرنلسٹ اس وقت ان حالات میں. One also has to be careful while talking to your own scientists. Always speak a lot. Mujahid Saab had a great story. If you could briefly recapitulate the story, this is regarding A.Q. Khan. ڈاکٹر اے کیو خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات بن گئے, اور وہ اس طرح بنے کہ میں مسلم کا ایڈیٹر بنا تھا. میں نہیں جانتا تھا, میرے حالانکہ میں رہتا تھا ایسٹ 7 میں. ایک کرایہ کے جب میں ہو گیا تو کوئی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ وہ ویگن شیگن چھوڑیں, آپ کو گاڑی بھی دے دی ہے, اور تنخواہ بھی میری اس کو تھی 5,000 روپے, اور ڈرائیور تھا, گاڑی تھی, اور ایک پورشن تھا اوپر. میں بیچلر تھا, اکیلا رہتا تھا, تو وہ اوپر تھا, 2 بیڈ روم اپر اسٹوری ہاؤس تھا. اس کے کوئی 2 گلی چھوڑ کے اے کیو خان صاحب رہتے تھے. انہوں نے, ان کو شوق تھا خط لکھنے کا, انہوں نے خط لکھا بڑا اچھا, اور خط میں لکھا کہ جی میرے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میرے خلاف کیمپین ہو رہا ہے. وہ ویسٹ میں کیمپین کیا تھا ان کے خلاف, سارا ڈاکٹر اسٹرینج لا یہ تو وہ بڑا سینسٹیو تھے کرٹیسزم کے یا کامنٹس کے. تو ان کے اور میرے حکومت میں اور سسٹم میں کوئی ڈفرینٹ نہیں کرا مجھے. آپ چونکہ نیوکلیر پروگرام کے بڑے سپورٹر ہیں, میں نے دیکھا کہ آپ کے آئیڈیولوژ, آپ کے خیالات, تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور آپ میرا کیس, آپ میری موقف لیجیے کہ میں مل لوں گا آپ کو. تو انہوں نے چائے کے لیے بلایا. اس وقت سے پھر میری ان سے دوستی شروع ہوگی, آنا جانا. پھر وہ بھائی انفارمیشن شیئر کرتے تھے. خیر, اور میرے رول تھے کہ جو انفارمیشن ہم نے چھاپنی ہے وہ چھاپیں گے, باقی آپ میرے اپنے لیے, میں اپنے نیوز میں استعمال کر سکتا ہوں وداؤٹ ایٹریبیوشن جو کہتے ہیں. 1987 کی بات ہے. اس وقت انڈیا نے شروع کیا ایک ایکسرسائز براس ٹیکس. ایکسرسائز تو تھی وہ تاریخ کی ہندوستان کی سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائز تھی, اور یہ خطرہ شروع ہو گیا کہ یہ ایکسرسائز ایکچولی نہیں ہے, یہ ایک حملے کی تیاری ہے, کیونکہ ایکسرسائز بیکمز این آپریشن ویری سون. تھینک یو. تو یہ ایکسرسائز آپریشن بن گئی. اور ہندوستان کا ہم نے دیکھا تھا کہ ہندوستان پاکستان کے وہ امبیلنس اتنا زیادہ تھا. ایک بار پہلے بھی انہوں نے تھریٹن کیا تھا مسز گاندھی نے 1984 میں اسرائیل کے ساتھ مل کے کاہوکا کو اٹیک کرنے کی بات ہوئی تھی. اس وقت بھی انہوں نے ایک وارننگ دی, وہ نوائبت کے ذریعے دی تھی کہ یہ پاکستان نے وہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ اتنی کر لی ہے کہ ویپنز گریڈ ہے, اور اگر آپ نے کیا تو پھر اٹ کین بی اینی تھنگ. وہ ایک لیک کروائی گئی تھی. اس دفعہ یہ ہوا کہ میرے ایک اچھے دوست ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, انڈین جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب. میرے ان سے پرانے تعلقات تھے, وہ ہماری اخبار میں بھی لکھتے تھے, میں بھی لکھتا تھا پرانے. ان کی کتاب بڑی مشہور ہے, اگر آپ کو موقع ملے پڑھیں, ڈسٹنٹ نیبرز پاکستان کی. اینڈ آئی موسٹ پرو پاکستانی انڈین جرنلسٹ آفٹر 47 جو آئے, وہ بڑے پڑھے لکھے, اور بعد میں امبیسڈر بھی رہے ہندوستان کے برطانیہ میں, اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے.